جی السلام علیکم جناب، گفتگو بڑی اہم ہے۔ کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو تارڑ صاحب کی تازہ وہ گفتگو سنا دیتا ہوں، کیونکہ آج ایسٹر ہے، اس حوالے سے یہ بات کر۔ سب کے حقوق برابر ہوں گے، سب کو یکساں مواقع میسر ہوں گے، ایکول اپرچونٹیز ہوں گی۔ تو مجھے الیکشن سے پہلے کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں آپ الیکشن کے لیے آئیں گے، اس کے بعد ہمیں نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ میرا خیال ہے جتنا ٹائم میں نے باہر کالونی میں اسپینڈ کیا ہے، باہر کالونی فرانسس کالونی گیا ہوں، کرسچین کی میں نے چرچز میں سروسز اٹینڈ کیے ہیں، چرچ، جتنا میں گرین ٹاؤن کی کرسچین کمیونٹی کے پاس گیا ہوں، تو آپ کا نمائندہ آپ کے درمیان الیکشن کے بعد بھی حاضر ہے، وزیر بننے کے بعد بھی حاضر ہے۔ میں پاکر صاحب آپ کو آپ کی کاوشوں کو سراہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آئزیک ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں جو امن کا پیغام دیا ہے، آپ کی سروسز بھی لائق تحسین ہیں، اور اس ایسٹر پہ ہم مل کے آپس میں یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم مل کے انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے، پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کریں گے۔ آپ کو میری طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس دن کو منائیں، خوشیاں منائیں، اور انشاءاللہ ہاں جی، تو یہ آپ نے باتیں سن لی ہیں جناب علی عطا تارڑ صاحب کی۔ وہ جو آج آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو سب کو مبارکباد دیتے ہیں ایسٹر کی۔ تو آج جناب وہ پوری دنیا میں جیسے ہم روزوں کے بعد عید الفطر مناتے ہیں نا، تو جو ہماری کرسچین برادری ہے وہ بھی 40 روزے رکھنے کے بعد 40 روزے رکھنے کے بعد وہ بھی جناب اسی طرح ایسٹر مناتی ہے۔ تو آج ان کا ایسٹر ہے، اور ان کے روزے بھی فکس ٹائم پہ ہوتے ہیں، ایسٹر بھی سنڈے والے دن ہوتا ہے، ہر چیز ان کی فکس ہے۔ ہم چونکہ چاند کے ذریعے ہوتے ہیں نا، ہمارے روزے کبھی گرمیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، کبھی سردیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ادھر وہ حساب نہیں ہے۔ تو میرا بھی کلرک ہے وہ ہنی، وہ بھی کرسچین ہے، تو وہ میں نے کہا یار تم روزے کیسے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جیسے آپ رکھتے ہیں ویسے ہی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، انہوں نے کہا جی یہ سر بالکل غلط ہے۔ ہم بالکل رات کو 12 بجے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ستارہ نظر آتا ہے، پھر ہم روزہ کھولتے ہیں۔ بالکل یہ جھوٹی پھیلائی ہوئی بھائی، آسمانی روزے ہیں نا، یہ ایک جیسے ہیں روزے۔ آسمانی روزے جو ہے نا، وہ یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، وہ ایک جیسے ہیں، تھوڑا تھوڑا رد و بدل ہے۔ ہمارے 30 ہیں، ان کے 40 ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ تو مذاق میں کہہ رہا تھا جی اسی 70 روزے رکھنے ہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں 40 اپنے رکھتے ہیں، تو جب 30 آپ کے آتے ہیں پھر بھی بازار سے ہمیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا، تو ہمارے 70 چلیں ان کو جی بہت بہت مبارک ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی، آج ایک شوشہ چھوڑا ہے اسی ٹی وی چینل جس کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا تھا، ARY نے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے وہ تبصرے کر رہے ہیں جناب عمران ریاض خان، اور یہ جو یوتھی ہے سارے ویلاگ بنانے والے ہیں نا، کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اول تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہم تو بطور وکیل کہتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، وابڈا ہو، ایئر فورس ہو، آرمی چیف ہو، کوئی بھی نہیں۔ ہمارا آج تک ویسے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ چیز نہیں چلی، اس کو وکیل برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر 100% وکیل کٹھے ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ نیچے آنے والے کا حق نہیں ہے؟ اب اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے تو نیچے جو سید منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان کا حق نہیں ہے؟ یہ کسی کا حق مارا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل جو ہے وہ آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ ایکسٹینشن وغیرہ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے شوشے ہیں، یہ فتنے ہیں۔ رات کو ایک میرے دوست نے جو ہے مریم نواز کی وہ لگا دی کہ مجھے اس لیے، وہ کوئی اسلامی حوالے سے تھی، کہ مجھے اس لیے چنا گیا کہ میں لوگوں کے کام کروں۔ تو میں نے کہا یہ تو ان کی 1 سال پرانی تقریر ہے جو عمران خان کے وہ الفاظ دہرا رہی ہیں کہ عمران نے کہا تھا کہ مجھے بھی ایسے ہی چنا گیا ہے جیسے حضور پاک کو چنا گیا تھا،
اور یہ ہے وہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا آپ تحقیق کر لیے کریں، جو بھی پی ٹی آئی کی طرف سے خبر ہو پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تحقیق کریں، سچی ہو تو پھر آپ اس کو نشر کریں، ورنہ نشر نہ کریں، یہ ورنہ آپ کو بھی اسی گناہ میں آپ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ جناب ایک اور ابھی وہ بیرسٹر سیف ہے یا کوئی پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہے جی مریم نواز نے پہلے 3.25 کروڑ روپے کے گاڑی کے ٹائر بدلے ہیں، وہ ٹیکہ لگایا ہے، اب 3 ارب روپے کا جرمن ہیلی کاپٹر لیا جا رہا ہے. یہ اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی وضاحت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ویسے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم جیسے پورے یورپ امریکہ میں ایک مریض کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ والا ہیلی کاپٹر وہ خود لینا چاہ رہی تھیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی وضاحت آئے گی کہ کیا یہ وہ والا ہیلی کاپٹر ہے یا کیا ہیلی کاپٹر ہے، یہ اس کا پتہ لگے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ابھی شوشہ ہی ہے، ابھی کوئی صورتحال واضح ہوگی تو اس کا جناب ہم اس کا پتہ لگائیں گے. اور اس کے علاوہ آج فتنے جو ہے فتنہ وہ سڑکوں پہ نکلے گا، اس لیے بھی ہیلی کاپٹر ضروری ہو گئے کہ ہر روز تو فتنہ سڑکوں پہ ہوتا ہے. روڈ بند ہے، مال روڈ بند ہے، فیروز پور روڈ بند ہے، اسلام آباد کا کشمیر وے بند ہے، یہ سارے بند کر دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو 126 دن کا دھرنا تھا، اس کی منت کی گئی تھی کہ چین کا صدر آ رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ سرمایہ لا رہا ہے، تو آپ 2 دن کے لیے مؤخر کر دیں. کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنی ذات سے آگے سوچتے ہی نہیں ہے. اور ابھی میں چاہ رہا تھا آپ اس کے اوپر بھی کمنٹس کریں کہ جو قیدی 804 کی طرف سے معاہدہ کیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی، سبحان اللہ. یہ دیکھیں جی، یہ کہیں زندگی میں آپ نے کبھی سنا ہے کسی قیدی کا معاہدہ ہوا ہو سپرنٹینڈنٹ کا؟ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے قیدی ایسے آنکھ نہیں اٹھا سکتا. آپ ذرا قیدیوں سے پوچھیں، وہ جب معائنہ کر رہا ہوتا ہے نا ایسے، اس کو لائن میں نے چونکہ میں جیل کمیٹیوں کا رکن رہا ہوں ہائی کورٹ کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، جب جیل سپرنٹینڈنٹ ایسے معائنہ کرتا ہے ادھر درمیان میں قیدیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، ان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے دیکھ لیں سپرنٹینڈنٹ کو، یہ جرت بھی نہیں ہوتی ادھر. وہ بادشاہ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ. لیکن اس جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑیچ کو عمران خان نے چوہا بنا دی ہے. انہوں نے کیس کر کے کنٹیمپٹ کے، توہین عدالت کے، اس کو چوہا بنا دیا ہے عمران خان نے. یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے، اس طرح کا دباؤ ڈالا انہوں نے کہ اب وہ بول ہی نہیں سکتا. عمران کہتا ہے جی میں ہر روز ملاقات کروں گا، میں سیاسی ملاقاتیں کروں گا، گھریلو کروں گا، میرا کھانا گھر سے آئے گا، مجھے ایکسرسائز مشینیں دو، میرے ڈاکٹر روز معائنہ کرے گا، میں ٹی وی دیکھوں گا، میں اخبار دیکھوں گا. سر جی ساری سہولتیں ان وہ ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے نا، توڑ پہنچ رہی ہیں ساریاں. تو اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ٹی وی والے خاموش، کسی ٹی وی نے ذکر نہیں کیا کہ یہ انہونی کیسے ہو گئی ہے. میں نے کل سب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ ایک قیدی نمبر 804 کا معاہدہ ہوا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ. یہ ویسے کمال نہیں ہے، کمال ہے سر جی، کمال ہے. اور یہ اسی طرح کی سہولتیں نہ دی ہوتی تو آج سب کچھ ہو گیا. لیکن ایک اچھی خبر یہی ہے کہ جو گجرانوالہ کی ایک لیڈی جج ہے، اس نے ان کے 51 لوگوں کو 5-5 سال کی سزائیں دی ہیں. سزائیں زیادہ ہیں ویسے، کیونکہ ہر جرم کی سزا ہوتی ہے نا، زیادہ سے زیادہ 5 سال ہے، تو اسی بندے کو 5 سال اور ہے، 5 سال 10 ہے، تو ایک کنکرنٹ فائنڈنگ وہ ہو نا سزا، وہ 4 جرم ہو، 307 ہو، 326 ہو، 452 ہو، 420 ہو، تو ان کی اگر 7 سال ایک میں سزا ہو، 5 سال ایک میں ہو، 2 سال ایک میں ہو، تو وہ سزائیں کٹھی گنی جاتی ہیں، ساری کٹھی شروع ہو جاتی ہیں. ہاں اگر کوئی وضاحت نہ کرے تو پھر ایک سزا ختم ہوتی ہے تو دوسری گنی جاتی ہے. تو آپ جناب قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، خوبصورت دن ہے. کل رات کو ساری رات بارش ہوئی ہے، ساری رات بارش ہوئی ہے کل.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مزید گپ شپ کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ساتھ 030004725752 پہ رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.